ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت کے مصادر میں بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے، اور بلکہ اہل تشیع کے جو سورسز ہیں، مصادر ہیں، پرائمری سورسز سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرات حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نہ صرف بیعت کر لی تھی بلکہ ان کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق بھی تھا، ریلیشن شپ بھی تھا۔ خاص طور پہ اہل سنت کے مصادر میں اس ریلیشن شپ کا تعلق ہے۔ بیعت کا ذکر دونوں مصادر میں ہے، دونوں مسالک کے۔ تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہدایہ اور گفٹس بھی وصول کیا کرتے تھے، اور وہ ہدایہ اور گفٹس جو ہے وہ لاکھوں میں ہوتے تھے۔ تو اب یہ جو بیعت کی ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اہل بیت جو ہے وہ ملوکیت کی بیعت کرتے تھے، یا اہل بیت نے ملوکیت کی بیعت کر کے اس کو سٹرانگ کیا، اس کو مضبوط کیا؟ تو یہ تو ایک بہت بڑا تان آ جاتا ہے۔ اگر وہ ملوکیت تھی، مثال کے طور پہ یہ لوگ کہتے ہیں جی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملوکیت تھی، تو پھر تو اہل بیت کے اوپر تان آتا ہے۔ آپ تو گویا اہل بیت کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ ملوکیت کی بیعت کر کے ملوکیت کے نظام کو سٹرانگ کیا، اور یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی جیسا کہ آپ کو ایک خاص فرقے کے بعض مصادر میں مل جائے گا کہ جی جبری بیعت لی گئی تھی، وہ ہر چیز میں جبر ڈال دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ جبری بیعت تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ یزید کے معاملے میں نہیں کی، اور یہ بات واضح طور پہ مصادر میں موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یزید کی بیعت لینا چاہی تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، تو انہوں نے نہیں کی، اوائڈ کیا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ تو یہ کیسی جبری بیعت تھی کہ والد کی بیعت انہوں نے کر لی تھی لیکن بیٹے کی بیعت انہوں نے نہیں کی، اور وہاں پہ وہ ڈٹ گئے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی جبری بیعت تھی۔ دیکھیں جو صحیح بخاری کی روایت ہے، ذرا اس کے الفاظ پہ غور کریں۔ روایت میں کیا ہے کہ جب حضرت حسن بن علی امیر معاویہ کے مقابلے میں پہاڑوں جیسا لشکر لے کر آئے، کیسا؟ پہاڑوں جیسا لشکر، اب کون سا جبر ہے؟ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عمر بن عاص نے کہا میں ایسے لشکروں کو دیکھ رہا ہوں جو اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک وہ اپنے مخالفین کو قتل نہ کر دیں۔ تو مطلب وہ کمیٹڈ لوگ تھے جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، لیکن پھر بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کی۔ تو جبر کا تو کوئی ماحول ہی نہیں تھا نا، وہ تو ان کے ساتھ اتنے کمیٹڈ لوگ تھے کہ وہ فتح کے بغیر واپس جانے کو تیار ہی نہیں تھے۔ بلکہ یہاں تک معاملہ ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر لی اور ان سے بیعت کر لی، تو ان کے جو امراء تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے، جیسے کہ قیس بن سعد بن عبادہ، وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو انصاری صحابی ہیں، بہرحال ان کا بھی خلافت کے مسئلے میں جو ہے وہ اختلاف ہوا تھا، تو ان کے جو بیٹے تھے اب وہ ان کے ساتھ تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے، تو انہوں نے جو ہے وہ کرٹیسائز بھی کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو۔ اور یہ جو کرٹیسزم ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اوپر جو کیا گیا، یہ شیعہ کتابوں میں بھی آپ کو مل جاتا ہے، یعنی اہل تشیع کے مصادر میں بھی ملتا ہے اور اہل سنت کے ہاں بھی مل جاتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اہل سنت کے مصادر میں۔ یہ دیکھیں، یہ الاستیاب ہے، ابن عبد البر کی کتاب، متوفہ 463 ہجری، ٹھیک ہے۔ اب اس میں انہوں نے جو ہے باقاعدہ ابن شوذب سے روایت کیا، یہ ابن ابی خیثمہ کی اصل میں روایت ہے، اس کا اصل مصدر ہوا کہ وبایا معاویہ، حضرت معاویہ کی بیعت کی انہوں نے، حضرت حسن نے، ٹھیک ہے، کہ کس بات پہ بیعت کی کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد جو خلافت ہوگی وہ حضرت حسن کو ملے گی۔ اس بات پہ جو ہے وہ حضرت حسن نے بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ کی، اس شرط کے اوپر کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد خلافت حضرت حسن کو ملے گی۔ لیکن وہ حیات نہیں رہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اس پہ ہم علیحدہ سے ایک ایپیسوڈ بنائیں گے۔ قال فکان اصحاب الحسن یقولون له یا آر المؤمنین، تو اب جو حضرت حسن کے ساتھی تھے وہ حضرت حسن سے کہتے تھے اے آر المؤمنین، یعنی اے مسلمانوں کے لیے آر بن جانے والے، شرم بن جانے والے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھی معاذ اللہ ان کو کرٹیسائز کر رہے تھے کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں صلح کر کے ان سے بیعت کر کے ہمارے سر شرم سے جھکا دیے، ہم تو لڑنے مرنے کے لیے آئے تھے۔ اچھا، اس پہ جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا تبصرہ کیا تھا اپنے لوگوں کے تبصرے کے اوپر؟ فیقول الآر خیر من النار، بھائی یہ جو آر ہے نا دنیا کی، جو تم مجھے دلا رہے ہو، یہ جو شرم تم مجھے دنیا میں دلا رہے ہو،
کہ میں نے ہتھیار ڈال دیے، صلح کر لیا، یہ اس آگ سے بہتر ہے، یعنی آخرت میں یہ مسلمان آپس میں لڑیں گے مریں گے اور جو آگ میں جائیں گے اس سے یہ آر بہتر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اسی طرح اب آپ دیکھیں یہ صحیح بخاری کی چونکہ روایت ہے، اور صحیح بخاری کے اوپر بہترین شرح، بہترین اتھارٹی علامہ ابن حجر، تو علامہ ابن حجر نے بھی اس کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، وبایا معاویہ علی ان یجعل العہد للحسن من بعدی، تو حضرت حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی اس بات پہ کہ اس کے بعد خلافت جو ہے، یعنی ان کے بعد خلافت حضرت حسن کو ملے گی، اور حضرت حسن کے جو ساتھی تھے وہ کیا کہتے تھے، یا آر المومنین، ٹھیک ہے، اور اس کے جواب میں کیا حضرت حسن جو ہے وہ کیا کہتے تھے کہ العار خیر من النار، کہ یہ جو شرم ہے دنیا کی یہ اس آگ سے بہتر ہے جس آگ میں یہ مسلمان جانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ مطلب جو بھی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے، یہ دیکھیں، یہ جیسے تاریخ بغداد ہے، خطیب بغدادی کی کتاب، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اب آپ دیکھیں خطیب بغدادی 463 متوفہ 463، اس میں بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی جو ہے وہ بیعت کی حضرت حسن نے خلافت کے معاملے میں، اور اس سال کو عام الجماع کا نام دیا گیا، یعنی تاریخ کی کتاب میں اس کو تاریخی کتابوں میں عام الجماع کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کا اجتماع ہو گیا۔ تو حضرت حسن نے بھی بیعت کر لی، اسی طرح جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کر لی تھی، اور یہ اس کی تصدیق جو ہے وہ ہمیں شیعہ کتب سے بھی ہوتی ہے۔ اب شیعہ کتب میں جیسے رجال کشی جو ہے وہ ایک بہت معروف کتاب ہے، ٹھیک ہے، ان کی کوئی 4 صدی ہجری میں لکھی گئی۔ شیخ طوسی کا یہ بیسیکلی انتخاب ہے، اس کے جو ہے وہ مؤلف تو کوئی اور تھے، لیکن بہرحال وہ اصل کتاب جو ہے اس کا نسخہ نہیں ہے، یہ شیخ طوسی، یہ بھی ان کے متقدمین علماء میں سے ہیں، اہل تشیع کے، مطلب ان کے یہاں سکہ اور اتھینٹک جو ہے وہ کتاب یہ شمار ہوتی ہے، جو ان کے راویوں کی بایوگرافی ہے۔ اب اس میں قیس بن سعد بن عبادہ کی جو انٹری ہے اس کو آپ دیکھیں، اس میں کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن بن علی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے کہا کہ آپ آئیں ہمارے پاس اپنے ساتھیوں کو لے کے، تو حضرت قیس بن سعد بھی آئے، ٹھیک ہے، تو شام میں آئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ کھڑے ہو کے بیعت کریں، تو حضرت حسن نے جو ہے وہ کھڑے ہو کے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی، پھر حضرت حسین سے کہا، حضرت حسین نے کھڑے ہو کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، پھر جو ہے وہ قیس سے کہا، یہ قیس بن سعد بن عبادہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے کیا تھے، امیر لشکر تھے، تو ان سے کہا کہ آپ بیعت کریں، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں، تو حضرت حسین نے کہا کہ اے قیس، بے شک وہ میرے امام ہیں، یعنی حضرت حسن کیا ہیں، میرے امام ہیں، انہوں نے بیعت کر لی ہے، میں نے بیعت کر لی ہے، تو اب تم بھی بیعت کر لو، تو یہ بیعت ہو گئی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان حضرات نے پھر کیا ملوکیت کی بیعتیں کر کے ملوکیت کے نظام کو سٹرانگ کیا، جبکہ ان کے پاس لوگ تھے، کمیٹڈ لوگ تھے، اور وہ جانے دینے کو تیار تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو ہمارے سر شرم سے جھکا دیے، بلکہ اس سے بھی سخت الفاظ بعض روایتوں میں، اگرچہ ان روایتوں کی تحقیق میں اختلاف ہے۔ دیکھیں نا، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اس کو علامہ البانی نے ضعیف کہا ہے اس روایت کو، لیکن شیخ شعیب ارناؤت نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ہم ابھی اس میں نہیں جاتے کہ یہ صحیح ہے ضعیف ہے، لیکن یہ الفاظ ایسے ملتے جلتے ثابت ہیں، اس روایت میں ثابت نہ ہو لیکن ملتے جلتے ثابت ہیں، یہ آپ کو شیعہ مصادر میں بھی مل جائیں گے ایسے الفاظ۔ یہ دیکھیں، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اس کو علامہ البانی نے کہا یہ ضعیف الاسناد ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس روایت کو اگر ہم دیکھیں تو شیخ شعیب ارناؤت نے کیا کہا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہ بھی ہو، لیکن اس کے متن میں کچھ باتیں ایسی ہیں، جو تقریباً بہت سے مصادر میں ہم کو مل جاتی ہیں، پوری روایت نہ بھی صحیح ہو، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بعض اوقات کسی روایت میں صحیح ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں یہ کیا بات ہے کہ ایک شخص نے حضرت حسن بن علی کے پاس ان کے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لینے کے بعد گیا اور کہا کہ آپ نے تو مسلمانوں کے چہرے پہ کالک مل دی ہے، ٹھیک ہے، بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حضرت حجر بن عدی تھے۔ بہرحال قیس بن سعد بن عبادہ کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت حجر بن عدی کے بارے میں بھی آتا ہے رضی اللہ عنہما کہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے بہت آر دلائی تھی اور بہت جسے کہتے ہیں نا کہ جی برے الفاظ استعمال کیے تھے، جو الفاظ حضرت حسن کے لیے ان کو استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، کہ آپ نے مسلمانوں کے چہروں پہ جو ہے وہ کالک مل دی، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ اگر آپ دیکھیں گے نا، آپ کو کئی ایک روایتوں میں سوّت وجوہ المؤمنین، یا پھر یہ کہا کہ یا مسود وجوہ المؤمنین، یہ الفاظ آپ کو کئی ایک روایتوں میں مل جائیں گے۔ خیر بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، تو اگر یہ ملوکیت تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، تو پھر یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ یہ حضرات اہل بیت جو ہے وہ ملوکیت کے قائل تھے، نہ صرف قائل تھے بلکہ اس کی بیعت کر کے جو ہے وہ اس نظام کو سٹرانگ کرنے کے دعوے دار بھی تھے۔
تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. پھر ملوکیت کون سا غیر اسلامی نظام ہو گیا؟ پھر تو ملوکیت ظاہری بات ہے کہ اہل بیت نے اگر اس کی جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے تو پھر آپ کو اس سے زیادہ اور کیا تصدیق چاہیے کہ ملوکیت ایک اسلامی نظام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے. یہ بات جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملوکیت تھی، یہ بیسیکلی نہ صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تان کر رہے ہیں بلکہ اہل بیت کے اوپر بدرجہ اولا تان کر رہے ہیں کہ وہ ملوکیت کو سپورٹ کرنے والے تھے. دوسری بات دیکھیں کہ یہ بات ہم نے پہلے بھی پیش کی ہے کہ یہ حضرات نہ صرف انہوں نے بیعت کی بلکہ نذرانے بھی وصول کرتے تھے. یہ دیکھیں، یہ روایت ہم نے آپ کے سامنے پہلے رکھی تھی، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، اور یہ مرزا صاحب کو کبھی ہضم نہیں ہوگی. میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ روایت وہ کبھی نام بھی نہیں لیں گے. آپ یقین مانیں کبھی پرچی ان کی طرف بھیج دیں نا اس روایت کی تو وہ شاید سپیکر اپنا بند کر کے اٹھ جائیں گے. یہ روایت جو ہے نا ان کے حلق میں ایک ایسا کانٹا ہے کہ جس کو نہ وہ نگل سکتے ہیں نہ وہ اس کو پھینک سکتے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے. آپ مرزا صاحب کبھی اس کی سند ضعیف کہہ ہی نہیں سکتے. کہیں گے تو اتنے بڑے جو ہے وہ خود اپنے اس جال میں پھنس جائیں گے کہ جو ان کو اندازہ ہے، اس لیے وہ کبھی اس روایت پہ بحث نہیں کریں گے. یہ روایت کیا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی؟ یہ وہی مصنف ابن ابی شیبہ ہے جو ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہے مرزا صاحب کی ویب سائٹ سے، اہل سنت سے. ٹھیک ہے، اہل سنت پاک ڈاٹ سے. یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہے. یہ ویب سائٹ ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھائی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ کتابیں جو ہے وہ یہاں سے غائب ہونا شروع ہو جائیں تو یہ کتابیں آپ یہاں سے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہاں اس ویب سائٹ سے ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس روایت میں ہے کیا. وہ روایت میں یہ دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ جلد 9 اور پیج نمبر یہ 99 ہے لیکن پچھلے پیج پہ یہ روایت ہے. اس روایت میں کیا ہے کہ حضرت حسین بن علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے رضی اللہ عنہما. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آج آپ کو ایسا تحفہ دیتا ہوں جو میں نے آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیا اور عرب میں آپ کے بعد کسی کو ایسا تحفہ نہیں دوں گا. چنانچہ یہ کہہ کے آپ نے ان کو 4 لاکھ عطا فرمائے اور انہوں نے قبول فرما لیے. میرے صاحب اب بتائیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 4 لاکھ کا تحفہ قبول کیا. کس سے؟ حضرت امیر معاویہ سے. یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا ملوکیت کی جو ہے وہ تنخواہیں اور روٹیاں توڑتے ہیں، تو مجھے بتائیں ناسبی بیانیہ کیا نکلے گا؟ ناسبی بیانیہ یہ نکلے گا کہ اہل بیت جو ہے وہ ایک طرف کرٹیسائز کرتے تھے بنو امیہ کو اور دوسری طرف ان کی بیعتیں کر کے جو ہے ایک طرف لوگوں کا جو ہے وہ مجمع کھڑا کرتے تھے بنو امیہ کے خلاف، دوسری طرف ان کی بیعتیں کر کے ان سے صلح کر کے اور ان سے جو ہے وہ نذرانے وصول کر کے ملوکیت کی روٹیاں توڑتے تھے. یہ تو ہے ناسبی بیانیہ، مطلب بالکل گمراہ کن بیانیہ ہے، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. دوسرا جو ہے وہ رافضی بیانیہ کیا ہے کہ بنو امیہ کو حضرت امیر معاویہ کو لعن طعن کرو اور کہو کہ ان کی تو ملوکیت تھی. اگر ملوکیت تھی تو پھر ناسبی بیانیہ ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ روایتیں تو ساری صحیح ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملوکیت تھی تو پھر تو آپ ناسبی بیانیہ کو ثابت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ تو خود ناسبیت کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں. ہاں، صحیح بیانیہ کیا ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ یہ خلافت تھی جیسا کہ میجورٹی کا موقف ہے، یا اگر ملوکیت تھی تو جیسا کہ موجم طبرانی کی صحیح روایت ہے جس کا مرزا صاحب کے فالورز انکار کرتے ہیں، ان حدیثوں کا مرزا صاحب کے فالور کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہوا ہے کہ خلافت کے بعد رحمت والی ملوکیت ہوگی. اس پہ ہم علیحدہ سے ایپیسوڈ کریں گے. تو وہ رحمت والی ملوکیت تھی یا خلافت تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کہ جس کی بیعت کی حضرات جو ہے وہ اہل بیت نے، جس سے نذرانے وصول کی حضرات اہل بیت نے، تو اب حضرات اہل بیت پہ کوئی تان باقی نہیں رہ گیا. تو اگر آپ رافضی بیانیے کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت نہیں تھی یا رحمت والی ملوکیت نہیں تھی بلکہ جبری ملوکیت تھی، تو سب سے پہلے تان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ بعد میں آئے گا. پہلے جو ہے وہ حضرات اہل بیت پہ آئے گا اور اس دور میں حضرات اہل بیت کا ساتھ دینے والے ان کے امرائے لشکر نے ان کے اوپر تان کرنا شروع کر دیا تھا. یہ بات اتنی کلیئر ہے، اس بات کو سمجھیں. حضرات اہل بیت کا موقف بالکل ٹھیک تھا، ان کے امراء جو ان کے سپہ سالار تھے ان کے کہنے پہ جانے دینے والے تھے، ان کا موقف غلط تھا. اور آج بھی جو لوگ جو ہے وہ اس طرح سے مطلب باتیں کر رہے ہیں تو وہ اپنے موقف کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ وہ ان کے موقف کی زد کہاں جا کے پڑ رہی ہے. وہ بیسیکلی جو ہے وہ صرف بنو امیہ کی دشمنی نہیں کر رہا ہے، وہ اہل بیت کی بھی دشمنی کر رہے ہیں، اہل بیت کی بھی. لیکن ظاہری بات ہے کہ عقل مت تو انسان کی ماری جاتی ہے نا. پھر انسان جب کسی کے بغض میں جو ہے وہ
کسی کو اگر کسی کا بغض جو ہے وہ جسے کہا جاتا ہے نا قرآن میں کہ جیسے پلا دی گئی نا محبت بنی اسرائیل کو بچڑی کی محبت، تو اسی طرح بنو امیہ کا بغض جب پلا دیا جائے یا کسی کا بھی بغض آپ کو پلا دیا جائے تو آپ ظاہری بات ہے پھر ایسی باتیں کریں گے کہ جس کو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ جن سے آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں آپ ان کے اوپر بھی تان کے دروازے جو ہے وہ کھول رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ مرزا صاحب اس کی سند کا انکار کیوں نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اگلی روایت دیکھیں، اس روایت کی سند کیا ہے؟ زید بن حباب، حسین بن واقد، عبداللہ بن بریدہ۔ اگلی روایت کی سند بھی یہی ہے، زید بن حباب، حسین بن واقد، عبداللہ بن بریدہ، اور اس میں وہ روایت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مشروب لایا گیا اور انہوں نے جو ہے وہ مرزا صاحب نے نکال لیا کہ جی انہوں نے معاذ اللہ جو ہے وہ شراب پی تھی، اور اس کو اپنے کتابچے میں بھی بیان کر دیا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ پچھلی روایت کیا اور اس کی سند بھی یہی ہے، اگر وہ صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ماننی پڑے گی۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ مرزا صاحب اب کبھی اس روایت پہ بحث نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے، ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں تو بعض کتب عقیدہ کے اندر، خاص طور پہ ایک کتاب میں ضرور کہتا ہوں اہل سنت والجماعت کو، بلکہ یہ مدارس کے نصاب میں یہ کتاب ہونی چاہیے، وہ الشریعہ ہے، علامہ آجوری کی کتاب الشریعہ، بہت زبردست کتاب ہے، خاص طور پہ صحابہ کرام کے عقیدے کے حوالے سے، تو انہوں نے سارے بیانیے کھول کے بیان کر دیے۔ تو یہ جو کتاب ہے اس میں الشریعہ جو ہے علامہ آجوری کی، ٹھیک ہے، متوفہ 360 ہجری، متقدمین میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بنیادی کتابوں میں سے۔ یہاں انہوں نے ایک چیپٹر باندھا ہے، باب ذکر تعظیم معاویہ لأہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اکرامیہ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اہل بیت رسول کی تعظیم کرنا اور ان کا اکرام کرنا، پورا چیپٹر باندھا ہے، چیپٹر باندھ کے یہاں پہ حدیثیں لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہی روایتیں جو ہم نے بیان کی ہیں۔ جیسے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو روایت ہے جابر بن عبداللہ سے، کیا کہ ہم ایک دن حضرت امیر معاویہ کے پاس تھے، تو اس وقت کیا تھا، قریش کے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے، لیکن چارپائی کے نیچے بیٹھے تھے، چارپائی کے نیچے بیٹھے تھے، اور ساتھ کون بیٹھا تھا؟ عقیل بن ابی طالب اور حسن بن علی، دائیں اور بائیں بیٹھے تھے حضرت امیر معاویہ کے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تو وہ دائیں اور بائیں بیٹھے ہوتے تھے، وہ تو ان سے بیعت کر چکے تھے اہل بیت، وہ تو ان سے ہدایہ وصول کرتے تھے، تو آپ کس ملوکیت کی بات کر رہے ہیں؟ اس ملوکیت کی کہ جس کو سپورٹ کرنے میں سب سے آگے جو ہے وہ اہل بیت تھے۔ اگر وہ ملوکیت تھی تو معاذ اللہ آپ اہل بیت پہ تان کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کی ملوکیت سمجھانے کی بات یہ کہ ملوکیت نہیں تھی، وہ خلافت تھی۔ ہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب بیعت لینی تھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی، وہ بات درست ہے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی کر لی تھی۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں نیکسٹ روایت کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب حضرت حسین بن علی سے ملتے تو کہتے کہ مرحبا بابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو خوش آمدید کہتے، ٹھیک ہے، اور پھر حکم دیتے کہ ان کو 3 لاکھ درہم دیے جائیں، اور اسی طرح جب ابن زبیر عبداللہ بن زبیر سے ملتے تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے کو مرحبا، اور ان کے لیے حکم دیتے کہ ان کو 1 لاکھ درہم دیے جائیں۔ تو یہ تو صلہ رحمی کی اہل بیت کے ساتھ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، تو پھر یہ ہدایہ بار بار کیوں وصول کرتے تھے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما؟ اگر یہ ملوکیت تھی تو یہ نہ کریں مرزا صاحب، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے اس کے جو ہے وہ نتائج کیا نکل رہے ہیں آپ کی باتوں کے۔ یہ دیکھیں یہ پھر اگلی روایت کیا ہے کہ راوی کہتے ہیں میں حضرت حسن اور حسین کے ساتھ جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہوں نے ان کو تحائف دیے اور ان دونوں نے قبول کر لیے، ٹھیک ہے، تحائف قبول کر لیے۔ مطلب کتنی روایتیں ہیں، بہت روایتیں ہیں، بہت روایتیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک اور روایت ہے، اس پہ تو خیر ہم بعد میں علیحدہ سے ایک ایپیسوڈ بھی بنائیں گے، کہ حضرت عقیل بن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ وہ انہیں کچھ جو ہے وہ عطیہ دیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ تو حضرت عقیل نے کہا، یہ ان کے بھائی تھے عقیل بن ابی طالب، انہوں نے کہا کہ میں اب ایسے شخص کے پاس جا رہا ہوں کہ جو مجھ سے صلہ رحمی کرے گا، اور حضرت امیر معاویہ کے پاس گیا تو انہوں نے ان کو مالا مال کر دیا۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے، ان کے ساتھ تھے، یہ اہل بیت میں سے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ اب یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، پھر ان کو بھی گالیاں دو بھائی، مطلب اگر آپ نے بنو امیہ کو گالیاں دینی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینی ہیں، تو پھر ان اہل بیت کو بھی گالیاں دو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو کیسی باتیں آپ کر لیتے ہو؟ اس کے اوپر تو ہم ایک مستقل ایپیسوڈ بنائیں گے نا حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پہ۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ دونوں طرف موجود تھے، اہل بیت ادھر بھی تھے، بنو امیہ کی بیعتیں کرنے والے بھی اہل بیت ہی تھے، ان کو بیٹیاں دینے والے بھی اہل بیت ہی تھے، اس پہ بھی ہم مستقل ایپیسوڈ بنائیں گے۔ تو مجھے بتائیں آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ باقی دیکھیں اصل میں بات کیا ہے، یہ خاندان ایک ہی تھا، ہم نے پہلے آپ کو بتایا، دوسری تیسری پیڑھی میں جا کے یہ ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ بنو امیہ کون سا بہت اوپر جا کے ہیں، ہاشم اور امیہ جو ہے ان کا شجرہ آپس میں نکال کے دیکھیں تو کیا آپس میں لگتے کیا ہیں؟ یہ اصل میں کیا ہے کہ ایک خاندان میں جیسے بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں،
لڑتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، کیسز بھی کرتے ہیں، یہ سب ہمارے معاشرے کی آبزرویشن ہے. اور ایک دوسرے کے اندر شادیاں بھی کرتے ہیں، کیونکہ خاندان تو ایک ہے نا، خون تو ایک ہے نا، سب بنو عبد مناف ہیں، سب بنو عبد مناف ہیں، ٹھیک ہے، یعنی قریش میں سے سب بنو عبد مناف ہیں. اس پہ انشاءاللہ ہم علیحدہ سے ایک ایپیسوڈ بنائیں گے ان کے شجرے کے اوپر انشاءاللہ سے، اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ بیسیکلی تو ایک ہی خاندان ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرزا صاحب کو ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو یا رحمت والی ملوکیت کو جبری یا کاٹ کھانے والی ملوکیت ثابت کر کے، یا ان کے فالوور جو ہے یہ سب کچھ ثابت کر کے کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اہل بیت کے اوپر تان کا دروازہ کھولنا چاہ رہے ہیں، اہل بیت کے اوپر تان کا دروازہ کھولنا چاہ رہے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایسے لشکر تھے جو جان دینے کو تیار تھے، ان کے پاس ایسے لشکر تھے جو اپنا سر کٹانے کو تیار تھے، ان کے پاس اتنے بڑے لشکر تھے جو پہاڑوں جیسے لشکر تھے، اور ان کے پاس ایسے لشکر تھے، ایسے لوگ تھے جو انہیں جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ آگے بڑھو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کو آر دلا رہے تھے کہ آپ نے بیعت کیوں کر لی. پھر بھی انہوں نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ یزید کی بیعت نہیں کی. گویا وہ فرق کر رہے تھے، وہ فرق کر رہے تھے. اس فرق کو سمجھ کے جیو، اس فرق کو سمجھ کے جیو. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ فرق جو ہے وہ سمجھائے، اور آپ ایسی حرکتوں میں نہ پڑیں کہ جس سے اہل بیت کے اوپر جو ہے وہ تان کے دروازے کھولے. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.